بالکل صحیح. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی رضا ہارون صاحب نے کہا کہ اگر کوئی معاملات عدالتوں میں چل رہے ہوں اور کرمنل نوعیت کے ہوں تو ان کے اوپر پیرلل جوڈیشل کمیشن شاید نہیں بن سکتا، تو بہت سی چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل لیول پر ایڈریس ہونی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگ ڈیڈ لائن دے کر بالکل ایک طرح سے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن آج 12 جنوری ہوگی یا 31 جنوری تک اگر نہیں بنتا تو آپ لوگ کیا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں لا سکتے کہ چلیں معاملات ہیں ٹیبل پہ بیٹھے تو ہیں، آگے چل کے چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، جس طرح سے رضا بھائی پن پوائنٹ کر رہے ہیں، دیکھیں جو کمیشن بننا ہے نا وہ پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت بننا ہے، اور اس میں کوئی بھی پبلک امپورٹنس سے ریلیٹڈ واقعہ ہو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کمیشن بنا سکتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس مکمل اس میں اختیار ہے. اور اسی کے تحت پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیا ہے. دیکھیں آپ اگر ماڈل ٹاؤن ثانیہ کا بھی اٹھا لیں تو اس وقت بھی اے ٹی سی کے ایف آئی آر درج ہوئی تھی، پولیس کی مدیریت میں درج ہوئی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی جوڈیشل کمیشن بنا، اور جوڈیشل کمیشن ایک ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں بنا، اور کمیشن کی باقاعدہ رپورٹ آئی. تو وہ اس طرح کا اس پہ کوئی ایمبٹ پہ بار نہیں ہے. اس کا کمیشن کا سکوپ بھی بڑھ سکتا ہے. امپورٹنٹ کیا ہے، جس طرح سے رضا بھائی پن پوائنٹ کر رہے تھے، ٹی او آرز دیکھنے پڑیں گے کہ ان راؤنڈز آف ٹاکس میں کیا ٹی او آرز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. وہ بیسیکلی ٹون سیٹ کریں گے کہ اس کمیشن کی کیا اختیارات ہوں گے، کس حد تک جائے گا، کتنی ڈیٹیل انکوائری کرے گا، کن کو انوالو کرے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. تو بہتر یہی ہے کہ انہیں ابھی ٹاکس میں جا رہی ہیں پارٹیز، تو اس کو دیکھ لیں گے. باقی آپ کا سیکنڈ سوال کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ بیٹھ کر جس طرح آپ نے جواب دیا، لیکن اب ماحول جو ہے وہ اگر ڈیڈ لائن دیں گے تو ماحول خراب ہوتا ہے نا. میرا یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، ڈیمانڈ وہ آلریڈی ہے جوڈیشل کمیشن کی، ڈیڈ لائن دے دینا 31 جنوری. اور پھر آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا ہوا تھا کہ جی وہ جو سول نافرمانی ریمیٹنسز، وہ بھی مطلب ماشاءاللہ ریمیٹنسز بھی بہت اوپر جا رہے ہیں. ابھی رانا احسان افضل صاحب نے بھی ذکر کیا. اچھا دیکھیں ڈیڈ لائن کی ضرورت کیوں تھی؟ ڈیڈ لائن کی ایک سیریسنس شو کرنے کے لیے. دیکھیں اس وقت ملاقات اگر کرانی تھی آج سنڈے کے دن، جو ملاقات کا دن بھی نہیں ہے، رولز ریلیکس کر کے گورنمنٹ نے ملاقات کرا دی. یہ 10 دن پہلے بھی ملاقات ہو سکتی تھی. بنیادی طور پر ٹائم کس نے ضائع کیا اس مذاکرات کے سارے پروسیس کا؟ جو مذاکرات اس کو کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ ان کی ساری بیان بازی اس ٹائم پیریڈ میں دیکھ لیں کیا ہے کہ پہلے بیان آتا کہ جی ملاقات کوئی ہم نے کرانی تھی، پھر ڈال دی اسپیکر صاحب پہ. آج پھر آپ کے سامنے اچانک دیکھا کہ رات کو لیٹ میسج جاتا ہے کہ جی آپ کی سنڈے والے دن ملاقات ہے، اور اڈیالہ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں تو ملاقات فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. بات ہے کہ اگر ایشو کو ریزالو کرنے بیٹھیں، ایشو ریزالو ہو سکتا ہے، مگر اس میں جو ہے نا گورنمنٹ سائڈ پہ بھی اس کی نیت چاہیے. اگر کرنا ہے تو یہ تو 2 کمیشن بنانے ہیں. ابھی اپنا آج سے یہ ہوم ورک شروع کر دے. پتہ ہے کہ طریقہ انصاف کی طرف سے اور کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے. صاحب آپ نے صحیح کہا کہ نیت چاہیے، لیکن خواجہ آصف صاحب تو آپ کی سائڈ کی نیتوں پر شک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کی نیتوں پر ان کو شک ہے. وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیش کروا رہے ہیں جیل میں. نہیں جیل میں کس طرح سے کیش کرا رہے ہیں؟ بھائی پارٹی ساری مار کھا رہی ہے، بیٹھی ہے، مینڈیٹ پارٹی کا چوری ہوا ہے، اس کے لیے ساری پارٹی تگ و دو کر رہی ہے. بات ہے بینیفیشری تو گورنمنٹ بیٹھی ہے جو 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنا کے بیٹھی ہے، جس کا استحقاق ہی نہیں تھا. وہ بیٹھے آج فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے. اور اس قوم کی جو ہے نا، آپ بظاہر جس طرح کی روزی پکچر پورٹرے کر لیں اتنی روزی ہے نہیں. بلوچستان سے لے کے کے پی کے بارڈروں سے لے کے آپ عوام کی پلس کو فیل کریں، آپ کو ساری ہیٹ پتہ چل جائے گی کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا کتنی اس وقت عوام کی رائے کھڑی ہے. صحیح. رانا احسان افضل صاحب، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ جی کل سزا ہو سکتی ہے یا کل فیصلہ آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے، وہ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ وہ جو پینڈنگ تھا وہ شاید کل آ رہا ہے. اور جس طرح فیصل واڈا صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جناب فیصلہ بھی آنا ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ بھئی فیصلہ آئے گا اور سزا ہوگی. تو ایک تو یہ اس پر بھی کمنٹ کر دیں، اور دوسرا پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ معاملات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں.
یعنی کہ ایک ماحول جو بنا ہوا تھا مذاکرات کا، جو چلیں کیسے بھی تھا، اس امید پہ کہ کوئی سلوشن نکلے، ملک سے پولرائزیشن کم ہو. صحیح. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، اب ایک چیز تو سامنے ہے کہ پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ شاید کہ جی پریشر پڑا ہے حکومت کے اوپر، جس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف گئے، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ لوگ بھی سب کچھ آزما بیٹھے تھے، تو اب آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات کی طرف جائیں. فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ بھی باہر کا 20 جنوری پہ جو آپ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، وہ اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے. کیا کہتے ہیں بیرسٹر صاحب؟ سر جی، مذاکرات میں ہم کس لیے گئے ہیں؟ مذاکرات تو اناؤنس کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور جس وقت مذاکراتی کمیٹی بنائی اس وقت دور دور تک کسی کو مذاکرات کا خیال میں بھی نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے بلیم کیا جاتا تھا کہ تحریک انصاف جی مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی، اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ٹیبل پہ آئے. بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے ایک ونڈو دی ہے اس پریزنٹ سیٹ اپ کو کہ ہوش کے ناخن لیں، ملک کو آخر چلانا ہے، کسی طرف لے کے جانا ہے، اور آپ کو ایک بیئر منیمل ڈیمانڈز دی ہیں جو کہ اتنی مشکل نہیں ہے، جن کو میٹ ود کرنا، جو کہ میٹ ود کی جا سکتی ہیں، اور اسی سسٹم کے اندر رہ کے جو بھی ہمارے انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں وہ سیٹل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ اب اپرچونٹی ہے، اس کو یہ کتنا سمجھداری سے ٹیکل کرتے ہیں یہ ان پہ ہے. سیکنڈلی، جہاں تک دیکھیں امریکہ کے انفلوئنس کی بات ہے، دیکھیں نہ پہلے کبھی کسی نے امریکہ کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے دیکھا تھا، نہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کوئی عمران خان کی کوئی نواز شریف کی طرح تو کنیکٹیوٹی نہیں تھی نا کہ وہاں سے فون آئے تو مشرف جو ہے نا ڈیل سائن کرے اور جو ہے نا 10 سال کا ایگریمنٹ ہو جائے، باہر چلے جائیں. باہر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عمران خان ادھر ہی ہے، اپنے کیسز فیس کر رہے ہیں. اگر کیسز سے نکلنا ہوتا تو آج مذاکرات اس کے لیے کرتے تھے کہ 520 دن سے زیادہ کی جیل کاٹ لی ہے، اور جیل بھی ایسی کاٹی ہے جس میں ایک دن بھی ہسپتال کا رخ نہیں کیا، بلکہ جو اندر اڈیالہ کی ڈسپینسری ہے ادھر تک نہیں گئے. تو اس طرح کی سچویشن ہے، تو کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کو فیس کریں گے. باقی جو ہے اوور آل گورنمنٹ پہ اب ہے کہ وہ کس طرح سے دیتے ہیں. باقی میرے بھائی نے کہا کہ جی نواز شریف کی فیملی کو غلط امپلیکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں 2016 میں 1 ہائیڈ پارک انہوں نے بھیجا ہے. آج بھی ابھی گوگل کر لیں، ڈان کی خبریں، سارے معاملات آپ کو کلیئر کر پتہ چل جائیں گے کہ حسن نواز نے وہ فلیٹ بیچا ہے. جب آپ 25 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچ رہے ہیں تو بدلے میں آپ کیا کیا بینیفٹس دے رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ کرپشن ہے. یہ چیزیں سامنے لائیں، عوام کو بتائیں. آج تک آپ نے اپنے فلیٹوں کا حساب نہیں دیا. آپ پبلک آفس ہولڈر پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی رہے ہیں، آج آپ کے بچے پبلک آفس ہولڈر ہیں. بات ہے یہ عوام کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ بلینکٹ کہہ دیں، ارد گرد سائڈ کا کور لیں. لوگ سوال کرتے ہیں. دیکھیں اس قوم نے بہت بلیڈ کر لیا ہے. اب دیکھیں قوم کی یہ صورتحال ہے کہ ہم اتنا بلیسڈ ملک ہو کے بھی ہم بھکاریوں کی طرح رہ رہے ہیں. کیوں رہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. آج بھی اگر ہماری بلو اکانومی ہم خالی ٹیپ کر لیں تو ہم تقریباً $100 بلین کما رہے ہیں، یا ہم $1 بلین کے لیے جو ہے نا لوگوں کے پیچھے رہ رہے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں پہ نہیں بیٹھیں گے، براڈر ڈائیلاگ نہیں کریں گے، تو ہم اور مشکل میں چلے جائیں. ڈیفینیٹلی. بالکل. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کو آ کے لا کے ڈسکس کرنے چاہیے، تاکہ کچھ کنٹریبیوشن آپ کا اپوزیشن کا ان معاملات میں ہونا چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے وہ سیاسی دوسرے معاملات باہر چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں نا، جس طرح کہ یہ پاکستان کی لائف لائن کے ایشوز ہیں. دیکھیں پانی ایک سکارس ریسورس ہے. پاکستان جو ہے نا واٹر سٹریسڈ کنٹریز میں چلا گیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس 5 بڑے دریا ہیں. کس ملک کے پاس گلیشیئرز ہوتے ہیں؟ مطلب ایک ایئر اراؤنڈ کا جو ہے نا واٹر سورس ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس کی ڈسٹریبیوشن کا جھگڑا ہے. ہم سالانہ کتنے ارب کا ڈالرز کا پانی ضائع کرتے ہیں. مطلب مقروض قوم ہے جو ہم ٹیپ ہی نہیں کر پا رہے. خالی کیا ہے کہ آپس کی رنجشیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. حالانکہ آج بھی ہمارے ملک کو براجز کی ضرورت ہے. بات ہے کہ چنیوٹ کے مقام پہ آپ براج بنا سکتے ہیں، مطلب براج بنا لیں، پھر چاہے بے شک کنالیں بھی نکالنی ہو نکل سکتی ہیں. مگر اگر آپ کہیں کہ ایگزسٹنگ سیٹ اپ میں ایگزسٹنگ کسانوں کا پانی کاٹ کے آپ جو ہے نا کارپوریٹ فارمرز کو دے دیں گے، دیکھیں یہ ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی طرف مترادف ہوگا. تو بات ہے براڈر کنسنسس، براڈر ایشوز پہ بیٹھیں، عوام کے ایشوز پہ بیٹھیں، اور یہ بیٹھنے کا یہی معاملات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ